السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب روح نکلتی ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی بلکہ کم تولنا، رشوت خوری، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ میں آپ کو عام دعائیں بتاتی ہوں اور پھر زندگیاں اجارنے والوں کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور انسان کافر ہو یا بد دین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہوتا ہے، شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف اس کا ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اسی لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹے گا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کو ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، بے شک ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اے میرے رب، ہم تیرے عذاب کے متحمل بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام مسلمان مرد اور عورتوں
کو قبر کے عذاب سے بچا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم اللہ اور اس کے آخری نبی کے پیغام کو پھیلانے میں ثابت قدم رہیں گے۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ اسلام کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ ہماری ویڈیو کے ذریعے ہم مختلف موضوعات اور شکوک و شبہات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہماری امت میں فتنہ بن گئے ہیں۔ اگرچہ میں ایک مقدمہ اسلامی عالمہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی پوری کوشش کروں گی جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو کھلے دل سے دیکھیں اور آپ اپنی زندگی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح گزارنے کی کوشش کریں اور ان موضوعات کو اپنی روح میں جذب کریں۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔